السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی وجہ سے ہمیں امیروں سے نکال کر روشنی ملی۔ آج یہاں موجود میرے محترم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس مبارک موضوع پر اکٹھا کیا ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا یہ بیان سب سے پہلے میری اپنی اصلاح کا ذریعہ بنے اور پھر آپ سب کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہو۔ بھائیو، سوچو، اگر آج تمہاری گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور کہا جائے کہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ تمہاری زبان کیا کہے گی؟ یاد رکھو، یہ سوال صحابہ سے کیا گیا اور انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، مگر لا نبی بعد ہی چھوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایمان کا مطلب صرف ماننا نہیں بلکہ قربانی دینا ہے۔ ایک صحابی سے مسلمہ کذاب نے کہا کہو محمد نبی نہیں ہے، انہوں نے انکار کیا اور شہید ہو گئے، مگر زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے رہا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ختم نبوت کے لیے خون بہایا۔ 1953 کی تحریک میں ہزاروں مسلمان قید ہوئے۔ 1974 میں پوری امت نے قادیانی فتنے کو کافر قرار دیا۔ کٹ جائے سر مگر نہ بدلے وفا کا رنگ، یہی ہے غلامی مصطفیٰ کا ڈنگ۔ بھائیو، ختم نبوت صرف نعرہ نہیں، یہ عمل ہے۔ جھوٹ چھوڑنا ایمان ہے، حرام سے بچنا ایمان ہے، اپنے گھروں میں سنت زندہ کرنا ایمان ہے، ورنہ یہ صرف آواز ہے، ایمان نہیں۔ سوچو، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پوچھیں میرے بعد تم نے کیا کیا؟ کیا ہم جواب دے سکیں گے کہ اے رسول اللہ، ہم نے ختم نبوت کی حفاظت کی تھی؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کمی تو سب کچھ ادھورا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت میں زندہ رکھ، انہی کی محبت میں موت دے اور انہی کے قدموں میں حشر کے دن اٹھا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔